جس وقت جنگ احد میں ایک افسوسناک خبر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں مدینہ شریف میں گردش کرنے لگی تو ایک انصاری عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس راستے پر کھڑی ہو جاتی ہے جس راستے پر مجاہدین اسلام واپس پلٹ رہے ہیں۔ وہ ہر شخص سے پوچھتی ہیں این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ یہ پوچھتی ہیں حالانکہ ان کا والد بھی اس جنگ میں گیا ہوا ہے، ان کا والد اور ان کا بھائی اور خاوند بھی گیا ہوا تھا۔ وہ نہ خاوند کے متعلق پوچھتی ہیں اور نہ ہی اپنے بھائی کی خبر پوچھتی ہیں، آنے والوں سے پوچھتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر دو۔ جب انہوں نے پوچھا تو آگے سے یہ جواب ملا کہ تمہارا والد شہید ہو گیا۔ جب غم کا تیر ان کے جگر میں پیوست ہوا تو پھر بھی یہ نہیں پوچھتی اے صحابہ اگر میرے والد شہید ہو گئے ہیں تو ان کا جسد اطہر کہاں پڑا ہے، کیا ان کو دفن کر دیا گیا یا ابھی دفن کیا جائے گا؟ زبان پر سوال ہے وہ یہی ہے این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ طیبہ کے محبوب صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ جو کاروان بھی آتا ہے اس سے یہی پوچھتی ہیں، باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔ پھر پوچھتی ہیں تو کوئی بتاتا ہے کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، اب 2 تیر جگر میں پیوست ہو گئے ہیں۔ وہ صنف نازک ہے، سوچتی نہیں کہ میرے سہارے ختم ہو گئے ہیں، باپ بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا۔ پھر بھی پوچھتی ہیں تو یہ پوچھتی ہیں این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے۔ اب آگے بڑھتی ہیں، اگلا کارواں آتا ہے، اس سے بھی یہ سوال کرتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، اب باپ کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، والد کے بعد خاوند کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، بھائی کی شہادت کی خبر بھی مل چکی۔ پھر بھی زبان پر یہی ہے لوگوں شفیع عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ یہ وہ پکی محبت کہ جس وقت انسان کو مسائل گھیر لیں تو پھر بھی محبت کم نہ ہو۔ وہ پوچھ رہی ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں تم جس طرح سرکار کو دیکھنا چاہتی ہو اللہ کے فضل سے سرکار ویسے ہی موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں ارونی حتی انظر الیہ، مجھے معلوم ہے تم سچ بولتے ہو، تم سچے محبوب کے سچے غلام ہو، تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، مگر مجھے آج کچھ تکلیف پہنچی ہے، میں نے ایک افسوسناک خبر سنی ہے۔ ارونی حتی انظر الیہ، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت نہ کر لوں، لہٰذا مجھے وہاں لے چلو جہاں سرکار تشریف فرما ہے، وہ جس کا والد بھی شہید ہو گیا ہے، جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، جس کا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے، سرکار کی خبر کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ جس وقت سرکار کا رخ زیبا دیکھتی ہیں، جس وقت آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھتی ہیں، جس وقت گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول کو دیکھتی ہیں تو زبان سے نکلتا ہے کلو مصیبت بعد کا جلل، اے محبوب اگر آپ ٹھیک ہے تو دنیا کا کوئی غم مجھے نڈھال نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر غم و مصیبت ہیچ ہے، ٹھیک ہے باپ شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، خاوند شہید ہوا، مگر میری زندگی کی بہار میں باپ سے نہیں سمجھتی، میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا بھائی نہیں ہے، میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا خاوند نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جب ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے ہماری ساری بہاریں تمہارے نام سے وابستہ ہے، تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو۔ یہ محبت سچی محبت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آج جس وقت ہمارے معاشرے میں ماحول میں محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف محبت رسول علیہ السلام ہوتی ہے، دوسری طرف کسی رشتہ دار کی محبت ہوتی ہے، ایک طرف سرکار کی سنت کی محبت ہوتی ہے، دوسری طرف کسی فلمی اسٹار کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبتوں کا جب تقابل ہوتا ہے تو یہی محبت کا امتحان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری ساری ناجائز محبتوں کو قدم و تلے روند ڈالیں اور سرکار کی محبت کا جھنڈا بلند کر دیں۔